الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام عاشوراء غفر له سنة. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور قابل قدر اور بہنوں، آج کا دن جمعہ المبارک کا دن ہے اور یہ بڑا ہی بابرکت دن ہے، اور جو مہینہ اسلامی چل رہا ہے وہ بھی بڑا مقدس مکرم مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جب سے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا، سال کے اندر 12 مہینوں کی تعداد بھی مقرر کر دی، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ نے مقدس مکرم قرار دیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مہینوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مبارک مہینوں کے اندر جو اعمال آپ کیا کرتے تھے اور ہمیں بھی ترغیب دے کر گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں، ان اعمال کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. محرم کا مہینہ، جیسے کہ میں نے کہا کہ جب سے اللہ نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا، اس وقت سے اس مہینے کو اللہ نے مقدس قرار دیا. اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ ہے، مہینے تو سب اللہ کے ہیں، لیکن اس مہینے کو خصوصیت یہ حاصل ہے کہ اس مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے. حدیث میں ہے کہ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم کا مہینہ ہے. یہ اس مہینے اور کسی مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی نہیں فرما گے کہ وہ اللہ کا مہینہ ہے، اگرچہ ہر مہینہ اللہ کا ہے، لیکن نام کے ساتھ کسی مہینے کو اللہ کی طرف نسبت کرنا، اس کو منسوب کرنا، یہ اس مہینے کی فضیلت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ مہینہ کتنی فضیلتوں والا اور کتنا ہی تقدس اس کے اندر اللہ نے رکھا ہے، اور کتنی عظمت اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے. اس مہینے ہی سے اسلامی سال کا آغاز بھی ہوتا ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک دن جس کو
عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے، یعنی 10ویں محرم۔ 10ویں محرم کو بھی بڑی فضیلت حاصل ہے، اور یہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے بھی لوگ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو، قریش اس تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، حتیٰ کہ قریش محرم کی 10ویں تاریخ کو کعبۃ اللہ کا غلاف بھی بدلتے تھے اور نیا غلاف اسی محرم کی 10ویں تاریخ کو چڑھاتے تھے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس مہینے کو جیسا کہ لوگوں عوام الناس کے دل و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، چونکہ اس مہینے کے اندر حضرت حسین نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا تھا، جو مظلومانہ حیثیت میں شہید ہوئے تھے، ان کی وجہ سے اس مہینے کو یہ فضیلت حاصل ہے اور اس کی 10ویں تاریخ کو حاصل ہے۔ یہ بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، آپ کے نبی بننے سے پہلے اس مہینے کی، اس کے تقدس کو لوگ اپنے ذہنوں میں رکھتے اور اس کی عظمت اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھائے رکھتے تھے۔ بلکہ یہ حضرت حسین کی فضیلت ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے محرم کی 10ویں تاریخ کو شہادت نصیب فرمائی۔ یہ حضرت حسین کی اور بہت سارے فضائل، ان میں سے ایک فضیلت ان کی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے محرم کی 10ویں تاریخ کو ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش، جیسے کہ میں نے کہا کہ قریش اس مہینے کی بڑی قدر کرتے تھے، اور قریش اس مہینے کی 10ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھتے تھے، اور قریش 10ویں تاریخ کو، محرم کی 10ویں تاریخ کو کعبۃ اللہ کا غلاف بدلتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت شریفہ یہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ قریش کے ہر نیک عمل کے اندر آپ شریک ہوتے تھے۔ قریش کا ہر نیک عمل، اس پہ آپ شریک ہوتے تھے، آپ وہ عمل کرتے تھے۔ ہجرت سے پہلے قریش اس دن کو روزہ رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن مکہ مکرمہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس دن کو روزہ رکھنے کی ترغیب نہیں دی، بلکہ خود آپ روزہ رکھتے تھے۔ لیکن آپ نے ترغیب تب دینا شروع کی جب آپ مدینہ المنورہ تشریف لائے ہجرت کر کے، اور یہاں کی جب آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ بھی اس دن کو روزہ رکھتے ہیں، تو آپ کے استفسار پر آپ نے پوچھا کہ اس کی کیا تاریخ ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو وہاں کے یہودیوں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دلائی تھی، اس کے شکر میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان سے یہ سنا کہ وہ اس تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، اور یہ میں رکھیں آپ مکہ میں روزہ رکھتے تھے، تو آپ نے ان سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم زیادہ قریب ہیں، تم سے ہم حضرت موسیٰ سے زیادہ قریب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم اس تاریخ کو روزہ رکھا کرو۔ آپ نے صحابہ کو ترغیب دی کہ تم اس تاریخ کو روزہ رکھا کرو۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات پوچھی، صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں 10ویں کو روزہ رکھنے کی ترغیب دے رہے ہیں، لیکن یہود ابن سارا، وہ تو ان کا یہ دن، اس سالہ، یہ ان کا ایک تاریخ، یہ ان کا عید کا دن ہوتا ہے، یہ ان کا مذہبی دن ہوتا ہے، اور دوسری طرف آپ ہمیں کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم اہل کتاب کے ساتھ، غیروں کے ساتھ ہم تشبیہ نہ دیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم آئندہ سال کو 9ویں کو بھی روزہ رکھیں گے، یعنی 9 محرم کو بھی اور 10ویں محرم کو، اس لیے کہ یہ یہود یہ صرف 10ویں کو رکھتے ہیں اور ہم 9ویں کو بھی رکھیں گے تاکہ ان کے ساتھ تشبہ نہ ہو۔ اور آپ نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بھی کسی قوم کے ساتھ مشابہت کرے، یعنی کیا مطلب؟ مشابہت سے مطلب ان جیسا کام کرے، ان کی نقل اتارے، تو آپ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ وہ کھڑا ہوگا۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں،
ये नकल उतारना सिर्फ यहूद और नसारा के बारे में नहीं है कि आप ये समझें कि उनकी नकल उतारी जाए तो फिर हम गलत हैं, दूसरों की नकल उतारी जाए तो हम गलत नहीं, हर वो कौम जो उस इस्लाम के अंदर नहीं है उनकी नकल उतारना, उन जैसा अमल करना गमी खुशी के अंदर, ये उनके साथ मुशाहबत करना है। और क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने उस बंदे को उन्हीं के साथ खड़ा करेगा, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया कि हम आइंदा साल, जब आइंदा साल आएगा तो हम रोज़ा 9वीं को भी रखेंगे और 10वीं को भी रखेंगे ताकि इनके साथ मुशाहबत न हो। लेकिन वही होता है जो अल्लाह तबारक व तआला को मंजूर होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइंदा मुहर्रम नसीब न हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, आप इस दुनिया से कूच कर गए। तो इसलिए अगर कोई 9वीं को न रख सका तो उसको 10वीं और 11वीं को रख सकता है। लेकिन ये सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी 10वीं मुहर्रम को रोज़ा रखते थे और आप हमें भी तरगीब देते हैं कि हम भी इस तारीख़ को 10वीं मुहर्रम को रोज़ा रखें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो 10वीं तारीख को रोज़ा रखे, मन साम आशूरा गुफ़िर लहू सनतुन, जो 10वीं मुहर्रम को रोज़ा रखे अल्लाह तबारक व तआला उस एक रोज़े की बरकत से उसके पिछले एक साल के गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। एक साल के गुनाह अल्लाह तबारक व तआला उसके नामा अमाल से जो छोटे गुनाह लिखे हुए थे वो सारे के सारे मिटा दिए जाते हैं, सिर्फ एक इस रोज़े की बरकत से जो उसने 10वीं तारीख को रखा है। इसलिए इस महीने का एक अमल ये है कि 10वीं मुहर्रम को रोज़ा रखा जाए, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम उम्मतियों को भी इसकी तरगीब दे गए हैं, इसकी ताकीद फरमा गए हैं कि इस तारीख को रोज़ा रखना ना भूलना। Respected elders, young brothers, friends, mothers and sisters, we are in a very blessed and a very sacred month, a month which has been declared as a sacred month by Allah subhanahu wa ta'ala. And this sacred month is passing by, and this month is known Muharram al-Haram, the month which has been declared sacred month, blessed month by Allah Himself. And in this very month lies a day which is known as the Yawm Ashura, the 10th day, meaning 10th of Muharram. And this 10th of Muharram is a very blessed day. Our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, while he was in Makkah al-Mukarramah, he over there in Makkah al-Mukarramah, the Quraysh, they used to change the covering of Kaabatullah on 10th of Muharram. And although they were not Muslim, they were mushrik, but even they used to fast on the 10th of Muharram. And it was the custom and the noble habit of our Prophet sallallahu alaihi wasallam while he was in Makkah, and he would join in good amals, in good deeds of Quraysh. If the Quraysh was doing something good, he would join them, as they used to do Hajj. The Quraysh, they were not Muslims, but they used to do Hajj. Our Prophet ﷺ used to do Hajj. The Quraysh were not Muslim, but they used to fast on the 10th of Muharram. Our Prophet ﷺ also used to fast in 10th of Muharram, because there is a possibility they had received, the Quraysh had received some reports about Ibrahim and Ismail alayhi salatu wasalam, that they used to fast on this date. So Prophet sallallahu alaihi wasallam in Makkah al-Mukarramah, he himself used to fast on the 10th of Muharram. And when he came to Madinah al-Munawwara, after he had reached to Madinah al-Munawwara over here in Medina, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he saw the Jews are fasting on the 10th of Muharram. Prophet sallallahu alaihi wasallam, he inquired, what is the reason? Why are you fasting on the 10th of Muharram? They replied by saying that Musa alayhi salatu wasalam was delivered and his nation was delivered by Allah subhanahu wa ta'ala from their enemy Fir'aun. So Allah subhanahu wa ta'ala, he drowned Musa and his army. And in order to pay gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala, we fast on this very day. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he replied to them by saying, we are more close
to Musa alayhi salatu wasalam than you. I am most close to him. Why? Because he was the Nabi of Allah and I am also Nabi of Allah subhanahu wa ta'ala. So from there, from Madinatul Munawwara, Prophet sallallahu alayhi wasallam, as I mentioned in Makkah al-Mukarramah, he used to fast on the 10th of Muharram. But when he came to Madinatul Munawwara, he also encouraged the Sahaba Kiram and he also commanded the Sahaba Kiram that you should fast on the 10th of Muharram. And the reward of Prophet sallallahu alayhi wasallam mentioned of fasting on the 10th of Muharram is Man sama ashura aghufra lahu sanatun. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam is saying, whosoever will fast on the 10th of Muharram, Allah subhanahu wa ta'ala will forgive his 1 year's sins. His previous 1 year's sins will be forgiven by Allah subhanahu wa ta'ala. And our Prophet sallallahu alayhi wasallam in another hadith, he mentions that Man awsa'a ala iyalihi wa ahlihi yawma ashura'a awsa'a Allahu alayhi sa'ira sanatihi. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam says, the one who will spend more on food for his family on the 10th of Muharram, the one who will spend more money on food, he buys and many types of dishes are cooked in the food at home on the 10th of Muharram, then Allah subhanahu wa ta'ala will not let shortage come in his rizq through the whole year. Allah subhanahu wa ta'ala will place a barakah in his rizq and everything. Jabir radiallahu ta'ala anhu used to say, I have experienced for 40 years. I have experienced for 40 years that I have been spending more on my family on the 10th of Muharram, and I've experienced Allah subhanahu wa ta'ala through the barakah of that spending on the 10th of Muharram. Allah Almighty, He opened the doors of rizq for me, and Allah subhanahu wa ta'ala never let these shortages come to my house. Allah subhanahu wa ta'ala always blessed in everything of my health, my family, and my income, everything. So my respected elders, what else do we want? What else do we want? Everybody wants the income to come. Now, here is the remedy. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam has given a solution. You spend a bit more on your family on the 10th of Muharram. Now, there will be someone in the family who will not be fasting. Some women might not be fasting. The elders might not be fasting. Spend the money daytime for them. And those who are fasting at the time of iftar, whatever food they want. Now, nowadays, the children, what food they want? You know what they want. Everybody knows what they want. Burgers, pizzas, So whatever, on that day, just open your heart for them. Just say whatever you want today, not 1 pizza, 2 pizza, whatever you want to order, here I am for you. Then Allah subhanahu wa ta'ala, through this spending, Allah Almighty, through the whole year, you will receive the rahmat of Allah coming on you. Allah subhanahu wa ta'ala will not let any shortage in your rizq come. And Allah subhanahu wa ta'ala will bless in everything of yours, in your rizq, in your health, in the health of your family. So Hazrat Jabir radiallahu ta'ala anhu, Sahabi Rasul, he is saying, I have experienced this hadith. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he mentioned that whosoever will spend on his family on the 10th of Muharram, Allah subhanahu wa ta'ala, through the whole year, Allah subhanahu wa ta'ala will bless in his everything, in his rizq, in his health. So I have experienced it, and through the whole year I find for the last 40 years, Allah subhanahu wa ta'ala has given me everything, and through the barakah of this hadith which Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned, so I used to spend on my family. So my respected elders and my young brothers, this month of Muharram is a very blessed month in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala declared 4 months are the sacred months, and one of them is the Muharram, and Muharram is the very month from which the Islamic year begins. And Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran clearly commands us not to do wrong on yourself in these months. These 4 months, the Qada, the Hijjah, and this Rajab, these are the months when a person will commit a sin. When a person will commit a sin in these months, then it will become his habit to commit the sin through the whole year. So the more we will avoid and abstain from the sins in this particularly, although we should be refraining from the sins at all times, but in the sacred months we should be very careful. We should be very cautious that in the month of Muharram, is because these months are
declared sacred months, and whosoever will not take care of this month and who will keep carry on committing sins, then it will become his second nature of committing sins through the whole year. And the one who will refrain from the sins in these sacred months, Allah subhanahu wa ta'ala will make it easy for him to refrain from the sins through the whole year. So according to the Saudi, inshallah, the 10th of Muharram, it will be on Monday, and the 9th, if anybody wants to fast on the 9th, so you can fast on Sunday, and Monday will be 10th of Muharram. And if you miss fasting on the 9th, then you can fast on the 10th and 11th of Muharram. May Allah subhanahu wa ta'ala give us all tawfiq to act upon what we hear in these sermons. And may Allah subhanahu wa ta'ala just give us a tawfiq that we take care of ourselves, particularly in these very months. These months, when they pass by, we should be taking care of these months. And taking care meaning we should be avoiding the sins, because the sins are very quickly happen and from our bodies, because the shaitan is with us and our nafs is with us, and these two enemies, our nafs and our shaitan, who is our enemy, are with us, and they are always whispering in our minds, our nafs, our own self, the inner self. Inna nafsa la'amaratun bisu. Allah subhanahu wa ta'ala is saying your own self is always driving you towards the sin. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq to act upon what we hear and say.